ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ہنگامی حالات ہوئے ہیں۔ کشمیر کی سچویشن بڑی اہم ایشوز پہ چل رہی ہے، بڑے مشکل حالات ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی میجرز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی ایک اس قسم کا ایشو ہوا تھا، اور وہ کشمیر کے اس ایشو سے بہت بڑا تھا، اس لیے کہ بامبے میں ایک تاج ہوٹل، اس پہ حملہ جس میں کافی فارنرز مارے گئے تھے، تو اس کا ایک پورا بلیم پاکستان پہ تھا، اس کا ایک پورا ایشو ہمارے ساتھ تھا، مگر اللہ نے کرم کیا، ہم نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھ کے اور اس ایشوز کو فیس کیا، انڈیا کو فورس کیا کہ وہ بیک ڈاؤن ہو اور ڈپلومیٹک چینل سے اس کو ہینڈل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نابالغ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا، تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جارحانہ پیشکش ہوتی ہے تو پوری قوم، ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی، اور ہم قائد اعظم پوسٹ سے لے کے بھٹ آئلینڈ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، عوام، ہم سب اپنی فوج، عوام، اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ جہاں تک رہی دنیا میں آئسولیشن کی بات، تو یہ ہم اکثر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئسولیٹ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ آئسولیشن کو ختم کریں۔ یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ جس میں اکیلا کوئی بھی ملک، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں نہ ہو، وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو سارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی، انٹرنیشنل انٹریکشن، انٹرنیشنل ورلڈ، اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں نے اگر یہ نہ کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے، جو بھائی آئے تھے، ہم نے ان کا خیر مقدم کیا، ان کے آنے کا، آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر اس میں بھی مس ہینڈلنگ حکومت کی تھی۔ نہ ان نے ہمیں دعوت دی، نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی، نہ شہباز صاحب کو دعوت دی، اور پھر ایک ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئیں۔ تو اگر اس طرح آپ نے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ چلائیں۔ حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم ٹائم دیں، ان کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں، کچھ سیکھیں، کچھ عوام کے مسائل حل کریں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجلی اور آپ کے گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے۔ اس گرمی میں جو بجلی کا بل ہوگا وہ گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے۔ تو یہ حالات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پراپر فری فیئر الیکشن ہو اور پراپر ریپرزنٹیشن ہو پاکستان میں، تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس، وہ بہتر عقل سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کا کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے، آج میرے پروونشل اسمبلی کے اسپیکر کو نے اریسٹ کیا ہے یہاں اسلام آباد میں، تو یہ کوئی منگی صاحب ہیں، سندھ سے لائے ہیں، جو کہ اریسٹ کر رہے ہیں ہمارے سندھیوں کو۔ تو یہ پہلے بھی ہوا ہے، ہمیشہ ہر دور میں اپنوں نے ہی دغا کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور جو میرا کورٹ کا فیصلہ کل آیا ہے
اس پہ ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کورٹ کے فیصلوں کو مانا ہے، اس لیے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ہی دور میں ججوں کی تنخواہیں ہم نے 3 گنا 4 گنا بڑھائی تھی. وہ اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ ہم ان پہ کوئی لارجسٹنس دکھانا چاہ رہے تھے، ہم نے اس لیے بڑھائی تھی کہ ہم اس میں اٹریکٹ کریں اس قسم کے لوگ کہ جو کہ ان کی پریکٹس اچھی چلتی ہو، اچھے وہ ہوں، وکیل ہوں اور وہ جج بنے. تو کچھ حد تک ہم کامیاب رہے ہیں، کافی ججز اچھے آ گئے ہیں، مگر ہوپ کرتے ہیں ہم کہ ہم جائیں گے نیب کے سامنے، نیب کا مقابلہ کریں گے، ہم وہاں کی انکوائری کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کو بھی فیس کریں گے. اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو میرا شروع سے سیکنڈ ہوم ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی غم نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے. اور بلاول بھی میرا بیٹا ہے اور اپنی ماں کا بیٹا ہے، اس کو کہاں ڈراتے ہو؟ ڈراؤ ان کو جن نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تھینک یو جینٹلمین. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی مشکل حالات میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اس وقت بھی پاکستان مشکل حالات میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو ولیعہد ہیں ان کا ہندوستان کے دورے کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی سرجیکل اسٹرائک اور یا کچھ کرے گا. کیا آپ اس صورتحال میں کو پولیٹیکل اپنا رول پلے کریں گے اور کیا آپ کو کوئی پولیٹیکل کانفرنس طلب کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم پولیٹیکل کنسنسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ پہلے بھی جب ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا، ہم نے پارلیمنٹ کا، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کا ہم نے اجلاس، جوائنٹ اجلاس بلایا تھا، اس میں ہم نے کیانی صاحب کو بلایا تھا، پاشا صاحب کو بلایا تھا، ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی، بات کی تھی، پبلک اویئرنیس کریٹ کی کرائی تھی، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پارلیمنٹ از ساورن، پارلیمنٹ ہیز دا پاورز. یہ تو آج سنتے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریزولوشن کشمیر پہ پاس کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور اس پہ کوآپریشن کریں گے، ریزولوشن پاس کرائیں. وقار صدی. سر میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو MBS آئے تھے یہاں پر، کیا اگر اپوزیشن جاتی تو پاکستان کے بالخصوص حکومت کے موقف کو زیادہ تقویت ملتی، جو اب وہ نہیں ملی؟ انڈیا میں جا کے جو انہوں نے بیان دیا، آج تمام بھارتی اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کوٹ کیا ہے کہ کشمیر پہ جو پاکستان کا موقف ہے سعودی عرب اس سے ایگری نہیں ہے. ایک دوسرا سر یہ کہ ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، جو سیاسی حالات چینج ہو رہے ہیں، جو نئی وہ صف بندی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی انہیں حمایت حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل، مولانا صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، وہ جہاں قدم رکھیں گے ہم ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی اناف از اناف. ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم پاور کے پیچھے ان کی حکومت کو تنگ کریں گے. ہم اپنے رائٹس کے لیے، سندھ کے رائٹس کے لیے، بلوچستان کے رائٹس کے لیے، پنجاب کے رائٹس کے لیے، ساؤتھ کے رائٹس کے لیے، KP کے رائٹس کے لیے، ان کے لیے ہم ضرور جنگ کریں گے. سر اگر ہمیں بلایا جاتا ہم بالکل جاتے. اگر پریزیڈنٹ پاکستان کو ان نے بلایا ہوتا تو میں ضرور جاتا. اگر نواز شریف نے جب چائنیز پریزیڈنٹ آیا تھا، جب یہ اس سے پہلے دھرنا دے رہے تھے اور وہ آ نہیں سکا، تو ان نے جب مجھے بلایا تھا میاں صاحب نے، تو میں بالکل گیا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ سے ملا تھا، اس کو کمپلیمنٹ کیا تھا کہ یہاں آنے پہ. تو اگر یہ بلاتے تو ہم کیوں نہ جاتے. اعجاز تو ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. ابھی آپ اداروں کی مضبوطی سمجھتے ہیں جو نیب کی کروائیاں ہیں، یا جاتیات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جاتیات ہوتی؟ تو نیب ادھر بھی لینے تھا، اس سے سپلیمنٹری کرتے ہیں.
نیب کے کیسز جہاں پر آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں اور دیگر بھی، اس وقت آپ حکومت کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی اپنی سطح پر کوئی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے، روڈوں پر آنے کا کوئی پلان ہے جلد سے جلد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ نہیں، آپ کی اپنی پارٹی کا کیا موقف؟ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈا پہ آئیں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی آئیں اور خود بھی آئیں، دونوں میں آ سکتے ہیں. میرا نام اعجاز احمد ہے. اچھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. یہ ہے کہ ڈیل اور ٹری کی بہت باتیں چل رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ شہزادہ صاحب کے آنے سے پہلے شہباز صاحب کی ضمانت ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد آقا سراج درانی پکڑ لیے گئے. ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، حکومت کے خلاف آپ کی کیا حکمت عملی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں یا کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وقت دے دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، میں آپ سے عرض کروں کہ میں مبارک دیتا ہوں شہباز صاحب کو ان کی بیل ہونے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس ختم نہ ہو جائے، اینڈ کنکلوژن نہ ہو جائے، تب تک کسی کی بھی اریسٹ نہیں ہونی چاہیے. زرداری صاحب، عرفان ملک 24 چینل سے تو جواب تو سوری تو نہیں ہونی چاہیے. اور نیب کے لاز کو، ہر لا جو ہے وہ امینیبل ہے ٹو چینج، تو اٹس ہائی ٹائم کہ لا کو بھی چینج کرنا چاہیے. اور چیف جسٹس نے خود بھی کہا ہے کہ سو موٹو پہ ہم ری تھنکنگ کریں گے، ہم خود سوچیں گے، ہم دیکھیں گے کہ سو موٹو کو کس طرح آگے چلنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. رضا اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب اسٹریٹجی بنا کے میں ان کو بتاؤں یا تجھے بتاؤں؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ 6-7 ماہ حکومت کو آپ نے دے دیے، کیا اس موقع پر آپ ضمنی انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر، بس تو کنڈیشنز دیکھتے ہیں نا، کنڈیشنز کیا بنتی ہیں اس کے حساب سے کریں گے. علی فرقان آج ٹی وی سے، آپ کی پارٹی نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے چیئرمین نیب لگایا تھا، تو کوئی پشیمانی ہے چیئرمین نیب لگانے پہ آپ کو؟ بیٹا، سپریم کورٹ کا ایک جج تھا، اس کو میں کوئی نواب شاہ سے تو نہیں جانتا تھا. راشد ادیب سے پوچھ رہے. سر، جو حالات ہیں اس وقت، ایک پارٹی کے سربراہ کو چھوڑتے ہیں، دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑتے ہیں، پہلے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ آپ کو ڈیوائڈ کر کے جو یہ مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں اور اب میثاق جمہوریت ریوائو کرنے کا وقت ہے؟ آئی تھنک یو رائٹ، کرنے کا وقت بھی ہے اور وقت بھی آ گیا ہے، اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ضرور ہے. عرفان سے صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں ونس اگین ذرا تفصیل کے ساتھ، آغا سراج درانی کا جو گرفتاری ہے اس کا آپ اس پیغام کو کس طرح سمجھتے ہیں، اور جو آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس پر آپ کا عمل کیا ہے؟ میرا ہم پہ گھیرا تنگ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی، مگر آغا سراج کی گرفتاری کو میں نے کنڈیم کیا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آغا سراج کو اسلام آباد سے کیوں آپ نے گرفتار کرنا ہوتا تو آپ وہاں سے ہی کر لیتے، کراچی سے. کوئی وہ چھپ کے تو نہیں رہ رہا تھا، اسپیکر تھا، روز آ رہا تھا. اور اسپیکر از اے اٹانومس فگر. اسپیکر کو گرفتار کرنے کو میں اس ڈیموکریسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ. جس ڈیموکریسی کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا اور یہ کر دیں گے، اس کو ہی آپ چیلنج کر رہے ہیں جب اسپیکر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں. اعجاز الحسن اور پھر خواجہ صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا بھارت کسی مہم جوئی کی جرات کر سکتا ہے؟ سر، جرات تو ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، مگر جرات کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. ان ہاؤس کی تبدیلی کا کوئی چانس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں پارٹی کی تبدیلی کا خیال رکھتی ہے؟ کوئی آپشن ایسا دیکھا جا سکتا ہے. یہ عظمت عرفان ملک 24 چینل سے، آپ نے کہا انف از انف، اس کا سر ہمیں پریکٹیکل کب سے نظر آئے گا؟ جب نظر آئے گا تو پھر نظر آئے گا. یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کے کیسز اسلام آباد میں منتقل کیے گئے، دوسرا اسپیکر سندھ اسمبلی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا،
کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتہ کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ سرداری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا. سرداری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس مستقل کر کے پنڈی کو کربلا ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی قربانی اور کب کون کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری طرف سے تمہیں کوئی نہیں لگ رہا تھا. پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا گیا. اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر، سندھ کے عوام کو، پشاور کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا، کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا. آپ زرداری صاحب، فخر الرحمان سما ٹی وی. یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نمٹنے کے لیے؟ کیا آپ کسی وقت بھی بارگین کی جو سہولت ہے اس کا استعمال کریں گے؟ دوسرا، حکومت کے خلاف آپ کا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں یا واقعی جو نہیں؟ میرا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس بل پہ ہے، میرا احتجاج آپ کی بجلی پہ ہے، میرا احتجاج میرے سندھ کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے، میرا احتجاج بجلی نہیں بن رہی، بجلی نہیں بن رہی اس پہ ہے، اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا. سر سہیل خان اور پھر اطرت. سہیل خان، دنیا نیوز سے. زرداری صاحب یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. پھر پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ آ کے پہلے ہی اس نے لگتا ایسے ہے کہ شور مچا دیا ہوا ہے. اس پر آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو وہ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو کیا ایسا شک پڑ گیا کہ وہ 18ویں ترمیم پر اس نے پہلے ہی شور ڈال دیا؟ بیٹا ہم نے پہلے نہیں، ہم نے الیکشن کے دوران شور ڈالا، اس لیے کہ جب یہ 50 چینل جو یہ بات کہلوانا چاہتے ہیں وہ 50 چینل کہتے ہیں، جو بات نہیں کہلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ 50 چینل جب کہہ رہے تھے اور میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، میری بہن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور چادر اور چار دیواری کا بھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو. مردوں پہ کرو ہوتا ہے، وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے غدار قرار دے دو، کیونکہ میں نے 18ویں ترمیم کی، کیونکہ میں نے پختونوں کو حق دیا، کیونکہ میں نے بلوچوں کو حق دیا، اس پہ تم مجھے غدار قرار دے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں قبول کر لوں گا یہ جرم. پر یہ مت کہو کہ یہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس گاڑی کا فلانا کیا. یہ کیا بکواس ہے. اطرت جعفری، اس کے بعد آپ. اطرت ذرا ہولڈ آن. اطرت گزشتہ روز سپریم کورٹ میں آپ کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ کے پیسے نہیں ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ آپ کے نہیں ہے، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تحقیقات کا سامنا کریں. اگر آپ کو نیب کلین چٹ دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی کلین چٹ ہے، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں، ہمیں امید ہے نیب سے، ہمیں امید ہے کہ شفاف ہوگی انویسٹیگیشن، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ ان لائف ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ 2 کویسچن آپ پوچھیں، آپ سب سے آخر میں. ہولڈ آن. میرا دوبارہ سوال یہ ہے، ایسے بولنا وہ کافی دیر سے isolation, that Pakistan was isolated. Will you please clarify about the isolation which happened in the last few years, as you mentioned? My second question about the threats coming from the western borders, from Iran. They have announced that they might conduct some operations inside Balochistan. Will you please comment? I think it's اسی کے ساتھ کوسچن لے لیں زرداری صاحب. ختم کرنے دیں پلیز. دیکھیں، I think it's a very dangerous situation. Iran is our neighbor and we should be careful, we should be mindful
कि it is a very large standing army. We should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नजर आ रही है. आपको अगर नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देता हूँ कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दें इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो. ठीक है, कुछ हमारे बैक सीट कार में ड्राइवर्स होता है, वो ड्राइवर्स ने अपनी पीआर पे आपको सपोर्ट करवा दी है कुछ मुसलमान मुल्कों से, मगर दैट इज नॉट इंटरनेशनल सपोर्ट. एंड दोज आर MOUs टू बी, विल बी, कुड बी. Nader and Shafkat, that's all. कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हुए, कोई डील के हवाले से खबरें सामने आ रही, तो क्या हुकूमत के साथ Are you that ill-informed? सामने आई है, तो क्या नहीं बेटा, कैसे आ सकते? इस पोजीशन में है कि डील करेगी या केसेस का सामना करेंगे? केसेस का सामना करेगी, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमने पहले की है. शफकत अली द नेशन से पीएम ने कहा कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको मिलाएं. आप थोड़ा उस पर कमेंट करेंगे? ये तो मैंने कर दिया ना बेटा. मैं थोड़ा लेट रहा नोट्स ले रहे. ओके सर, थैंक यू. कमीशन के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक तो वफाकी काबीना ने एक फैसला किया कि 3% हिस्सा फाटा के लिए रखा जाए, हालांकि ये डोमेन है NFC का. और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो सूबों के हवाले किया गया था, ये हुकूमत न सिर्फ वो वापस लेना चाह रही है बल्कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और दोनों को मिला के कोई नई एजेंसी बनाने के लिए भी IMF से बातें हो रही. तो इस पर आप क्या कहेंगे? सूबों का हिस्सा कम करने की भी बातें हो रही है. बिल्कुल बेटा, हो रही है, और इसी को मैं कहता हूँ कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है. और जो राइट्स सूबों को दिए हैं आपने, पहले ही लोगों में, अवाम में एक बेहिसी पाई जाती है. अगर उसमें आप और राइट्स कम करेंगे तो उसमें और मसले होंगे. बिल्कुल हमने ही ग्वादर पोर्ट बनवाया था, हमने ही पूरा चाइनीज पैकेज बनवाया था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और चाइना भी यही चाहता है. मैं उनसे सबसे ज़्यादा मैं मिलता रहा हूँ चाइनीज से, वो भी ये चाहता है, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलना चाहता है. वो डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई नहीं चाहता कि KP में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ज़्यादा हो और सिंध में कम हो. दे डोंट वांट. ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी.